يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ ہمیں تمہاری مقبول کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے اسکول نے ایک چھوٹی سی ٹاک ارینج کی اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک اچھا ریمائنڈر ہم یہاں سے لے کر جائیں. جو میری ٹاک کا ٹاپک ہے وہ ہے چینجنگ تھاٹس چینجنگ فیوچر، اور اس ٹائٹل کو میں نے بیسڈ کیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کا. قرآن کی ہر آیت کے اندر آپ کے اور میرے لیے بعضوں کا ایک نہیں کئی لیسنس موجود ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی، مجھے بچے میں بیٹے بھی نظر آ رہے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ ایسی بات ہو جس میں ماؤں کے لیے بھی کوئی بات اچھی سامنے آ جائے اور بچوں کے لیے بھی آ جائے. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی قرآن ہے، ہماری ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ ایج کے حساب سے بنائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک ہی بنایا ہے، اور جس عمر کا انسان بھی اس کو سنتا ہے، جتنی انٹلیکٹ کا انسان بھی اس کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فائدے کی چیز اس کے دل میں اتار دیتا ہے. اس لیے کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے، جو اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے یہ کتاب اس کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، worry about yourself، تم پر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو کوئی بھٹک گیا اگر تم راستے پر ہوگے تو اس کا بھٹکنا تمہیں نقصان نہیں دے گا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے فائنلی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر اللہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کچھ عمل کر آئے ہو. یہ وہ آیت ہے جس کا ایک صرف آپ سمجھ لیں جملہ، اس میں ایک جملہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایک سمجھے ایڈریس ہے، علیکم انفسکم، تم پر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے. worry about yourself، میرا فوکس علیکم انفسکم پر ہے. آج آپ اور میں جس سوسائٹی کا اور جس دنیا کا حصہ ہے وہاں آپ اور میں کانسٹینٹلی یہ بات سن رہے ہیں اور سنتے ہیں ایون امنگ دا مسلمس کہ ہر انسان اپنی ذمہ رکھتا ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کرے. کسی دوسرے کو دین بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی فکر کیجیے. اٹس اے ویری کامن پیٹرن جو اب سننے میں آنے لگے، خاص طور پر الحمدللہ سبھی آپ لوگ حجاب میں اور عبائے میں بیٹھے ہیں. حجاب والی عورت اگر کسی دوسری خاتون کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو سامنے والا خامخواہ اوفینسو ہو جاتا ہے، اور اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. اور سورہ مائدہ کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو بھی بعض پڑھے لکھے انداز میں لوگ مینشن کرتے ہیں کہ قرآن میں خود آتا ہے علیکم انفسکم، تو وہ تمہارے اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے. یہ وہ آیت ہے جس کو اگر علم کی کمی ہوگی تو ڈیفینیٹلی مس کوٹ کیا جائے گا، اور اگر اس آیت کی گہرائی ہم سمجھیں گے یا ہم پراپرلی قرآن کا علم حاصل کریں گے تو ہم کبھی بھی اس آیت کو نہ مس کوٹ کریں گے، نہ جو مس کوٹ کر رہا ہوگا اس کی بات سن کر ہمارا دماغ ڈگمگا جائے گا. اب تو ریاض الصالحین کے اندر، ریاض الصالحین ایک کتاب ہے جس میں احادیث کا کمپائلیشن ہے. صحیح ترمذی کی اس میں ایک روایت آتی ہے جو قیس ابن ابی حازم سے ہے. قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا. حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کو خطبہ دینے کے لیے آئے. ہم سب الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام جانتے ہیں، اور ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے وہ صحابی رسول تھے. میجورٹی نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، اس لیے کہ اللہ کے
صحابی اللہ کے رسول کے صحابی حضرت ابو بکر، ان کا ٹائم ودن 2 years رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد. تو ابھی آپ سمجھیے گا کہ یہ وہ ٹائم ہے جو ابھی اللہ کے رسول کو گئے ہوئے ودن 2 years ہیں. اس میں ایک وقت ایک موقع آیا کہ جس میں حضرت ابو بکر خطبہ دینے کے لیے صحابہ کے سامنے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے سورہ مائدہ کی اسی آیت کو، آیت نمبر 105 کو تلاوت کیا. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جیسے خطبہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو ایڈریس کر کے کہا یا ایھا الناس لتقرؤون هذه الآیات، ایک آیت ہے جو تم تلاوت کرتے ہیں. اور پھر سورہ مائدہ کی آیت 105 تلاوت کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور پھر جو آپ نے آگے رسول اللہ کی حدیث کوٹ کی، میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب لوگ منکر کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، رأوا المنکر لا یغیرونہ، جب لوگ منکر کو یعنی برائی کو، گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لا یغیرونہ، اور اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے یا وہ اس کو بدلنے کے لیے کوئی اپنا ایفرٹ حصہ نہیں ڈالتے. تو جو آگے اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم آتا ہے وہ یہ کہ پھر ممکن ہے کہ اللہ کا عذاب بعقاب من ان سب کے اوپر کلیکٹیولی آ جائے. یعنی ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم پر تمہاری اپنی جانوں کی ذمہ داری ہے. اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر تم برائی کو دیکھو اور تم برائی کے لیے تبدیل کرنے کے لیے کوئی ایکشن نہ کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب، اللہ کا حساب لینا تم سب کے لیے کلیکٹیولی آ جائے. یہاں پر یہ دو چیزیں جو حضرت ابوبکر صدیق نے خطبے میں مینشن کی، ایک قرآن کی آیت اور ایک اللہ کے رسول کی حدیث، کانٹرڈکشن نہیں بتایا ہے ان دونوں چیزوں کا، بلکہ وہ کانٹرڈکشن جو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ امنگ دا صحابہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا بائی دس ٹائم، کہ جس میں لوگ صحابہ یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ہمیں ہر برائی کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اپنے اپنے نفسوں کی فکر کریں، اپنی عبادت کریں، اپنے نیش میں بند ہو کر بس اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، باقی معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہونے دیں. تو حضرت ابوبکر صدیق یہاں پر قرآن اور حدیث کا کانٹرڈکشن نہیں بتا رہے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق معاشرے میں ڈیولپ ہونے والے کانٹرڈکشن کو دور کرنے کے لیے یہ دونوں باتیں مینشن کر رہے ہیں کہ ان دونوں کے اندر ایسوسیشن کیا بنتی ہے اور کس طرح سے بنتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ صحابہ کے اندر اور صحابہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ صحابہ بھی مختلف لیول آف ایمان کے تھے. بعض بہت ہائی لیول ایمان کے تھے، بعض کم ایمان کے تھے. لیکن جب ہم صحابہ کے لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کم ایمان کے تھے تو آپ کا اور میرا ان سے کوئی کمپیرزن نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ صحابہ میں کمزور ترین ایمان والا آج کے مسلمانوں میں ایمان کے لحاظ سے اسکالر ہوتا ہے، اس لیے کہ جو ان کا ایمان تھا اس کا آپ کے اور میرے ایمان سے کوئی کمپیرزن نہیں ہے. تو ایک کنفیوژن ڈیولپ ہوا جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مینشن کیا جس کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو ایٹ لیسٹ زبان سے مینشن ضرور کرے کہ دیکھیں یہ غلطی ہے. اور اگر زبان سے مینشن کرنے کے لیے کہ اس کے اندر انف کرج نہیں ہے تو کیا کرے؟ ایٹ لیسٹ دل میں برا جانے، ایٹ لیسٹ ہیٹڈ ان یور ہارٹ کہ یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں مینشن کر کے حضرت ابوبکر صدیق اپنے سامنے موجود لوگوں کو تربیت کے اینگل سے اچھی بات بتانا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اسلام جیسا ریلیجن ہے اس نے کیا صرف آپ کو مجھے اتنی ذمہ داری دی ہے کہ بس آپ اور میں اپنی اپنی فکر کریں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی کام نہ کریں، یا فرینڈس ہیں یا کزنس ہیں یا بہن بھائی ہیں یا رشتے دار ہیں اور ہم ان کو کسی گناہ میں انوالو دیکھیں تو ہم ان سے کہہ دیں یا وہ ہم سے کہہ دیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. یہ انفارمیشن دین میں ہمیں نہیں دی. اسلام کو کہا جاتا ہے اسلام از دا بیلنسڈ ریلیجن. اسلام کی ٹرم آپ لوگوں نے آپ کو ماشاء اللہ اس سکون سے آپ کا تعلق ہے کہ جس میں آپ کو اسلامک ٹرمینالوجی سننے کے بعد آ رہا ہے. آپ سب نے کئی مرتبہ سنا ہے امر بالمعروف نہیں انل منکر. امر بالمعروف نہیں انل منکر کا مطلب کیا ہے کہ
اچھائی کا حکم دیں گی، نہیں عن المنکر، جہاں کوئی چیز برائی کی کیٹیگری میں ہوگی، منکر ہوگی، گناہ ہوگی، آپ اس کو پن پوائنٹ کریں گے. ڈیفینیٹلی پن پوائنٹ کرنے کے لیے آپ کا انداز ابیوسو نہیں ہوگا، آپ روڈ نہیں ہوں گی، آپ انسلٹنگ وے میں بات نہیں کریں گے. اور یہی چیزیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ملتی ہیں. اس اسکول میں میرے سامنے جو بچیاں بیٹھے ہیں ان کو اس سے بلیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کو اس اسکول کا حصہ بنایا گیا جس میں آپ کے لیے دین پازیٹیو سائڈ کے ساتھ نظر آتا ہے. سنانا آپ کے دل میں کتنا بھی نیگیٹو خیال آتا ہوگا کہ ہم کچھ بھی نہیں کرنے دیتے، لیکن بہرحال اٹس اے پازیٹیو سائڈ. دیر آر لاٹس آف اسکول ان کراچی جس میں بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو دین کے خلاف ڈیبیٹس کرنے کے لیے یا ان کو ڈفرینٹ ریلیجنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کے ایسے اور کمپریہنشنز دیے جاتے ہیں کہ آپ اس پر لکھ کر بات کریں. ایوری ریلیجن از رائٹ، ایوری ریلیجن ہیز دا رائٹ ٹو فلرش اینڈ ایوری ریلیجن ہیز دا رائٹ ٹو بی رائٹ. آپ اگر اس دنیا کا حصہ ہیں. اور اسی اسکول اسی کراچی کی بات کریں جہاں بچوں کو آپ ایسے دیے جاتے ہیں کہ آپ گے رائٹ کے اوپر کمپریہنشن کریں، اپنا آپ گے رائٹ پر ایسے لکھیں. آپ کے اسکول کے اندر آپ کو جو گروتھ مل رہی ہے ڈیفینیٹلی کریڈٹ گوز ٹو پیرنٹس، نو ڈاؤٹ کہ ماں باپ نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہے. اب جب یہ کام ایک محنت سے ہو رہا ہے، اسکول ایفرٹ کر رہے ہیں، ماں باپ ایفرٹ کر رہے ہیں، بچے ایفرٹ کر رہے ہیں، یاد رکھیں آپ کے اوپر جو محنت ہو رہی ہے یہ باہر نکل کے نظر آنی چاہیے. اگر یہ نظر نہیں آئی اس کا مطلب ہے آپ کی محنت آپ کی پرسنالٹی تک، آپ کے 5 فٹ کے جسم تک ریسٹرکٹیڈ ہو گئی. اور اگر ریسٹرکٹیڈ ہو گئی تو ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کو صحیح نہیں سمجھا. اس لیے کہ سورہ مائدہ کی آیت 105 یہ بتا رہی ہے کہ تم پر ذمہ داری تمہارے اپنے نفسوں کی ضرور ہے، لیکن قرآن کی کسی ایک آیت کو آئسولیشن میں نہیں لیا جاتا. اٹس دا ہول قرآن جو آپ کو مجھے شریعت کا ایسنس دیتا ہے. اور قرآن کانسٹنٹلی کہتا ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، برائی سے آپ نے روکنا ہے اور آپ نے امر کا حکم دینا ہے. کیا قرآن یہ نہیں کہتا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر؟ یہ بھی تو قرآن کہہ رہا ہے. So it will be a contradiction of آیا ٹو آیا. ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ contradiction from قرآن اور حدیث بہت سے لوگ کوٹ کرتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے. What about these 2 ayahs of the Quran جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں؟ سورہ مائدہ میں آتا ہے تمہارے اوپر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے. سورۃ آل عمران میں پہلے آ چکا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اگر آپ اور میں وہ امت ہیں جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تو صرف یہ نہیں کہا کہ یو آر دا رائٹ ونس. اب تم ججمنٹل ہو جاؤ اور سڑک پر کھڑے ہو کر سب سے کہنے لگ جاؤ تم گناہگار، تم غلط. خاندانوں میں جاؤ تو سب سے کہنے لگ جاؤ آپ کا دوپٹہ صحیح نہیں، آپ کا سکارف ٹھیک نہیں، آپ کے کپڑے صحیح نہیں، آپ کا ٹراؤزر اناپروپریٹ ہے. اس طرح سے نہیں کہنا. کہنا کیسے ہے؟ آپ بہترین انسان ہیں. کنتم خیر امۃ، آپ بہترین امت ہیں جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، آپ معروف کا حکم دے رہے ہیں. اور تأمرون بالمعروف از دا ایزیسٹ تھنگ. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں آپ بیٹھ کر پانی پئیں، اٹس اے نائس سننا کہنے کی بات ہے. آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. میں کون صدقہ کریں، آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اٹس لاٹ مور ایزیئر امر بالمعروف کرنا. آپ کو اگر میں یہ بھی کہوں کہ اپنی امی کو مسکرا کر دیکھیں، اٹس امر بالمعروف. آپ اپنے ابو سے جو ہے وہ ریسپیکٹ سے بات کریں، اٹس امر بالمعروف، اٹس ناٹ نہی عن المنکر. ہاں اگر میں آپ سے کہوں کہ امی کے ساتھ ڈس اوبیڈینٹ نہ ہو، دین اٹ ول بی نہی عن المنکر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنے پیئرز میں، اپنے فرینڈز میں، اپنی فیملیز میں، اپنے سوسائٹیز میں امر بالمعروف کرنا از لاٹ مور ایزیئر دین نہی عن المنکر. آپ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں آپ نے حلال کمائی کھانی ہے، دیکھیں آپ نے اپنے مال کو سود سے پاک کرنا ہے، دیکھیں آپ نے رشوت نہیں لینی، دیکھیں آپ نے کسی کا حق نہیں مارنا، دیکھیں آپ نے جس طرح سے آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. جب آپ کہیں گے آپ نے اپنی ڈریسنگ کو مسلمان عورت جیسی ڈریسنگ کرنا ہے، یہ جو آپ کے کپڑے اس وقت نہ ہونا. مثال کے طور پر ماں اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہے بیٹا تمہارا ٹراؤزر اینکل سے بہت اوپر جا رہا ہے، اس کو نیچے لے آؤ. سارا دن اماں یہی کرتی رہتی ہیں نا، بچیاں بیٹھی بچے اوپر کرتے ہیں اماں نیچے کھینچتی، بچے اوپر کرتے ہیں اماں نیچے کھینچتی. تو جب اماں جو ہے وہ ٹراؤزر کی لینتھ کے اوپر آبجیکشن کرتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا تمہارا لینتھ ٹراؤزر کی چھوٹی ہے، اٹس نہی عن المنکر. اماں ہیز ٹو ڈو نہی عن المنکر. اماں نہیں کریں گے تو اماں کیسے ہو گئے؟
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں پر رسپانسبلٹی ڈالی ہے اور ہر اس انسان پر رسپانسبلٹی ڈالی ہے جس کو کوئی نہ کوئی اتھارٹی ملی ہے. کلکم راع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ہر ایک شیپرڈ ہے اور تم سے تمہارے جو بھی تمہارا فلاک ہے اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے. تو جب آپ ہمیں رسپانسبل ہیں تو ہمیں رسپانسبلٹی کو کمپلیٹلی فلفل کرنا ہے. اس چیز کو سمجھ جائیں، امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا ہے، اور یہ آپ کے اسلام کا حصہ ہے. So this is not the contradiction کہ صرف اللہ کے رسول اور قرآن کی جو آیت اور حدیث آ رہی ہے وہ کوئی اپوزٹ بات کر رہے ہیں. اٹس اے 2 dimension thing. ہاں یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے کہ میں باہر نکل کر لوگوں کو بتانا شروع کر دوں، ایٹ لیسٹ میں بیئر منیمم سے اوپر جانے کی کوشش کروں. واٹ از دا بیئر منیمم؟ بیئر منیمم جس میں آپ کے فرائض ہیں آپ پورے کریں. دس از دا بیئر منیمم لائف. آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، آپ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو ہے وہ حج فرض کیا تو آپ نے ونس ان لائف ٹائم حج کر لیا ہے. اگر اللہ نے آپ کو صاحب زکات بنایا تو آپ ہر سال اپنی پراپرلی زکات ادا کرتے ہیں. آپ مسلمان عورت کے طور پر اپنے عقائد کو رکھتے ہیں، آپ کا عورت جو ہے وہ ایک مسلمان عورت والا رہتا ہے. دس از دا بیئر منیمم. جس نے باہر نکل کر بتانا ہوگا اس کو یہ تو کم سے کم کرنا ہی ہوگا نا. دس از دا پوائنٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے سے پہلے سے ظلم کے خلاف کیا آواز اٹھائی؟ ان سے زیادہ ہسٹری تو آپ لوگوں کو آتی ہوگی، ان سے زیادہ سیرت تو بچیوں کو آتی ہوگی. بالکل حدود وہ ٹریٹی جو قریش کا ہوا تھا اسلام آنے سے کئی سال پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ان ہز ارلی 20s، اور آپ نے قریش کے لوگوں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ مل کر، ایلڈرلی لوگوں کے ساتھ مل کر اس ٹریٹی میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالا ہے. دس از دا ہائی ٹائم کہ آپ اپنے سیرت کو زندہ کریں. اسلام سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے. اس وقت معاشرے میں سوشل انجسٹس بہت زیادہ، اسٹارٹنگ فرام آور فیملیز. سوشل انجسٹس گھروں سے شروع ہو رہا ہے. اگر 2 بہن بھائی لڑتے ہیں آپس میں تو تیسری بہن یا تیسرا بھائی انٹرفیئر نہیں کرتا. میں کیوں درمیان میں آؤں، میں کیوں برا کروں، میں کیوں بری بنوں، مجھے دونوں کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے. سو آئی نیڈ ٹو بی نیوٹرل. 2 فرینڈس لڑتی ہیں، باقی 2 فرینڈس ایک سائڈ پر ہو جاتی ہیں، لیٹ دیم فائٹ، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، ہم تو درمیان میں آ کے سالو کریں. اس کا مطلب ہے سوشل انجسٹس آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اینڈ وی آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیک اے اسٹیپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسلام آنے سے پہلے سے اپنے اس سوشل رائٹ ایکٹیوسٹ ہونے کو مینشن کیا ہے. ایون جو مکی قرآن نازل ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں جو انیشیل آیات آئیں وہ توحید پر تھی، اور پھر بالکل شروع میں آیت آتی ہے کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن جس کو زندہ دفنا دیا گیا. اللہ نے قرآن میں یہ سورہ تکویر میں مینشن کیا ہے کہ وہ بچی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ اس زندہ دبائی ہوئی برڈ الائیو بچی سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے اللہ تمہارے ماں باپ نے زمین میں دفنا دیا تھا. ارلی ریولیشن سورۃ المطففین وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا ہلاکت ہے. سو اکنامک انجسٹس، سوشل انجسٹس، ان سب کے خلاف اسلام بولا ہے اور کانسٹینٹلی بولا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ماں اپنی اولاد میں کوئی چیز کمی دیکھتی ہے، اگر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اپنی ذات سے شروع کر رہے ہیں نا، پہلے ہم سب کو بیئر منیمم کرانا ہے، دین الحمدللہ مائیں بیٹھی ہیں. تو اگر ماں اپنی اولاد کو کسی غلط کام سے روک رہی ہے تو ماں کو ہیسیٹنٹ ہونا چاہیے یا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے؟ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. آج کل مائیں بھی اپنے بچوں کو غلط بتاتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں. I'm sure آپ لوگ نہیں ڈرتے ہوں گے الحمدللہ سے کہ آپ کے بچے جس انوائرمنٹ میں آپ کے لیے اتنا ٹف ٹائم، اتنے چیلنجز نہیں ہوں گے جتنے باہر کسی دوسرے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے چیلنجز ہیں اس وقت. لیکن اگر ماں اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گی، یو کین ناٹ بلیم یوتھ، یو کین ناٹ بلیم یور چلڈرن کہ آج کے بچے بات نہیں مانتے. اٹس ایزی ٹو پوائنٹ اے فنگر، یس اٹس ایزی، لیکن پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ میں اور مجھ میں کمی کہاں ہے. ہر نیشن کی، ہر کنٹری کی ایک سمجھ لیں یونیک پرائڈ ہوتی ہے، یو پی ہوتی ہے، یونیک پرائڈ. مثال کے طور پر یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایک یونیک پرائڈ ہے ان کی لبریشن، ان کا فریڈم، جو ان کا فریڈم آف اسپیچ ہے، جو ان کا فریڈم آف ریلیجن ہے، وہ آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں نظر آئے.
This is their national, their unique pride. यूके की यूनिक प्राइड इज देयर रॉयल्टी, जो उनका वो एक पूरा सिस्टम है रॉयल्टी का. एमिरेट्स, अरब एमिरेट्स चले जाए, मिडिल ईस्ट, इन लोगों की एक यूनिक प्राइड क्या है? पढ़ने वाले बच्चे अम्मा, अरब एमिरेट्स चले जाएं आप, मिडिल ईस्ट चले जाएं, तो उनकी यूनिक प्राइड उनका ऑयल है. पाकिस्तान की यूनिक प्राइड क्या है? चलिए गेस करें. एग्रीकल्चर, हाँ किताब की बात होगी बिल्कुल. थोड़ा देर दरवाजा बंद करते. हाँ 97.5% मुसलमान जरूर है, मगर पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली यूनिक प्राइड इज नॉट इस्लाम. Our unique pride in the worldwide range is our youth. 63% से above है यूथ का. कभी समझा है आपने अपने आप को और कभी आपने अपनी औलाद को? Yes, it should be Islam, but I'm not talking about on those ranges के 97.5% मुसलमानों की होने के बावजूद इस वक्त more than 50% लोग इस्लाम को अडॉप्ट करने को तैयार हैं. More than 50%. It's a rough ratio, आपको बता रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है. लेकिन हमारी जो यूनिक प्राइड है वो हमारी यूथ है. We need to work especially on our youth. और अगर हमने अपनी यूथ के ऊपर वो मेहनत कर दी जो एटलीस्ट एक माँ बाप इंसानी लेवल के ऊपर, ह्यूमन लेवल के ऊपर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी आने वाला टाइम और हमारी आने वाली जनरेशन में बहुत बेहतरी आ सकती है. वी आर अमंग द एजेस जिसमें सबसे ज्यादा इस वक्त सेक्युलर नॉलेज की तरफ इंसान बढ़ रहा है. इस वक्त कंसर्न मुसलमानों का, इस वक्त कंसर्न पाकिस्तानियों का. जो माँ बाप जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, विच इज वेरी गुड. बच्चों को एजुकेशन देना इस तरह, इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करना सिखा रहे हैं, बस साइमल्टेनियसली हम अपने बच्चों को उस दुनिया का हिस्सा बना रहे हैं जो कि अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है. आपको अपने बच्चों के अंदर वैल्यू स्ट्रक्चर डिवेलप करना होगा, और वैल्यू स्ट्रक्चर बताने से ज्यादा दिखाने से अंदर. हम कहते हैं हम सिखाते रहेंगे, सिखाते रहते हैं, सीखते नहीं. अगर हमारे बच्चे एथिक्स नहीं सीख रहे, अगर हमारे बच्चों में स्पिरिचुअलिटी नहीं आ रही, अगर हमारे बच्चों में मैनरिज्म नहीं आ रहा, अगर हमारे बच्चे जो है वो वैल्यू स्ट्रक्चर पर ग्राउंडेड नहीं है, तो मेरा एक जुमला बस याद रखिएगा, वैल्यू स्ट्रक्चर सिखाया नहीं जाता, वैल्यू स्ट्रक्चर दिखाया जाता है. इसका मतलब है माँ की कमी बच्चों पर रिफ्लेक्ट हो रही है. सीधी सी बात है, इट्स अ सिंपल इक्वेशन. मैं हमेशा एक बात करती हूँ और आप दूसरे लोग मुझे सुनते हैं, आपको पता होगा कि आपकी गलतियां, बच्चियां बैठी हुई है यहाँ पे, आप जाकर अम्मा को जो है वो टॉन्टिंग करना शुरू कर दें, भाई कोई ना करे प्लीज. बट इज द फैक्ट, आपकी गलती यानी माँ बाप की गलती औलाद में मैग्नीफाइड फॉर्म में नजर आती. दैट्स द सिंपल रूल. जो मेरी कमजोरी होगी वो मेरी औलाद में मैग्नीफाइड फॉर्म में नजर आएगी. मुझ में कम होगी, मेरी औलाद में बड़ी होकर नजर आएगी. इसका मतलब क्या है कि आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. अल्लाह ताला ने सूरह रात में क्या कहा है कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम, जब तक अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हो जाते. जो पुराने स्कॉलर्स थे, सल्फ़ की 14th century 13th century स्कॉलर्स, ट्रेडिशनल स्कॉलर्स, क्लासिकल स्कॉलर्स जिनको कहा जाता है, वो दुआ किया करते थे कि अल्लाह हमें हमारे गुनाहों से पाक कर दे जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, और अल्लाह हमें हमारे खताओं से और गुनाहों से पाक कर दे जिसकी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इब्तला आती है, आजमाइश. क्या मेरी गलती से किसी और इंसान पर कोई आजमाइश आ सकती है? अगर हम इसको थोड़ी सी रिफ्लेक्शन के साथ देखेंगे तो इट्स अ फैक्ट. अभी मैंने आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम बताया था, जो हज़रत अबू बकर ने खुतबे में हदीस बोली थी कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जब लोग मुनकर को देखें और उसको बदलने की कोशिश ना करें तो ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह का अज़ाब कलेक्टिवली आ जाए, अल्लाह की सजा, अल्लाह की तरफ से आजमाइश कलेक्टिवली आ जाए. बाज़ औक़ात माँ बाप की गलती होती है और वो मैग्नीफाइड फॉर्म में, माँ बाप में इतनी ऑब्वियस नहीं होती, मैग्नीफाइड फॉर्म में औलाद में नजर आती है. बाज़ औक़ात किसी एक ग्रुप की गलती होती है, मैग्नीफाइड फॉर्म में औरों को नुकसान पहुंच जाता है. आप लोगों ने सब ने बैटल ऑफ ओहद के बारे में सुना और पढ़ा और बहुत इन डेप्थ स्टडी किया. बदर के बाद ओहद हुई थी, जबल रूमा, द हिल ऑफ द आर्चर्स,
جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آرچرز کو 50 تیر کمانے والوں کو وہاں پر اپوائنٹ کیا تھا، اور آپ کی انسٹرکشن تھی کہ تم میں سے یہاں کوئی سے ہلے گا نہیں جب تک کہ میں حکم نہ دے دوں. یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ اگر تم دیکھو گے پرندے ہمارے جسم کو نوچ نوچ کے لے کر جا رہے ہیں، ہمیں ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا ہے، ایون دین ڈونٹ لیو یور پلیس. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشن تھے. اور ہوا کیا عہد کے موقع پر کہ وہ صحابہ جو 50 وہاں پر اپوائنٹ کیے گئے تھے ان میں سے 40 آؤٹ آف 40 یہ سمجھے، کیونکہ ایک پوائنٹ اس عہد میں ایسا آیا تھا کہ قریش بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور نظر آ رہا تھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں. تو 40 صحابہ آؤٹ آف 50 جبل روما پر جو اپوائنٹ کیے گئے تھے وہ یہ سمجھے کہ مسلمان جنگ جیت گئے، اور وہ وار اسپوائل مال غنیمت لینے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر میدان میں آ گئے. دا مومنٹ انہوں نے وہ اپنا ہل چھوڑی، خالد بن ولید جو ہے وہ اس ہل سے چکر لگا کر آئے اور انہوں نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا. 40 کی غلطی تھی نا، اس غلطی کی وجہ سے چند لوگوں کی 40 لوگوں کی غلطی کی وجہ سے کتنے صحابہ شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چوٹ آئی، خون کا فوارہ آپ کے چہرے سے پھوٹا، اور آپ کو کتنی اذیت ہوئی. دیٹ واز دا سیم انسیڈنٹ جس میں ابو سفیان نے اور قریش کے سرداروں نے آواز لگائی تھی کہ کیا تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ مسلمان خاموش رہے. اس لیے ایک ریومر یہ اڑ گئی تھی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اللہ کے رسول قریش نے مار دیے، کیونکہ آپ کو شدید چوٹ آئی تھی اور پھر آپ کو وہ ساری بات معلوم ہے کہ صحابہ نے آپ کو انسرکل کر لیا تھا اور سارے تیر جو تھے جو آپ کی طرف آ رہے تھے آپ کو پروٹیکٹ کیا گیا. تو ابو سفیان نے اور قریش کے سرداروں نے بلند آواز میں کہا کیا محمد زندہ ہیں؟ مسلمان خاموش رہے. پھر ابو سفیان نے بولا افیکم ابو بکر زندہ ہیں؟ اسی الائے؟ مسلمان خاموش رہے. پھر تیسری آواز انہوں نے لگائی افیکم عمر زندہ ہیں؟ مسلمان خاموش رہے. You can see the value of Abu Bakr and Umar after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللہ کے رسول تو نہیں تھا نا ابو بکر اور عمر، پھر بھی قریش والوں کو ان دونوں پر ڈر تھا. ایمان والوں کا روب اللہ سب پر بٹھا دیتا ہے. آپ کا being a woman، یہ حجاب پہن لینا جتنا آپ کو ڈیسنٹ بناتا ہے شاید آپ اور میں خود اس کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے ہیں. جتنا آپ سے لوگ آٹومیٹک ڈیسنٹ ڈسٹینس پر آتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ ایمان کا روب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سامنے والے کے دل میں ڈال دیتا ہے. تو جب انہوں نے پکارا کہ کیا ابو بکر ہیں کیا عمر ہیں، مسلمان خاموش رہے. پھر ابو سفیان نے اور قریش کے اور سرداروں نے بلند آواز میں اس وقت بولا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جواب دینے کے لیے کہا کہ اب جواب دو. تو حضرت عمر نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی محافظ پروٹیکٹر مولا نہیں ہے. ہمارے جانے والے شہداء ہیں اور وہ جنت میں ہیں، اور تمہارے جانے والے جہنم میں. That was the sound, that was the voice, that was the title جو اس وقت آزمائش آنے والوں کو دیا گیا. وہ چند 40 لوگ جنہوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی اور رسول اللہ نے منع کیا تھا، ان کی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کی اپنی غلطی تو ان کے سامنے تھی، کیا اس کا نقصان مسلمانوں کو ہوا؟ صحابہ شہید ہو گئے بہت سے. اب جو صحابہ شہید ہوئے ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ ان کا کیا قصور تھا، وہ تو جینوین لوگ تھے، انہوں نے تو میدان سنبھالا ہوا تھا، تو ان کو کیوں شہادت مل گئی، وہ کیوں مر گئے، وہ کیوں قتل کر دیے گئے. اٹس دا سیم تھیوری، اٹس دا سیم کوسچن جو آج کل بہت سے لوگ بولتے ہیں وائی ڈو بیڈ تھنگس ہیپن ود گڈ پیپل. جب اچھے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ برے حالات کیوں آتے ہیں؟ بعض نیک لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ان سے ان کے پیاروں کو لے لیتا ہے، اولاد کو لے لیتا ہے، کوئی فائنینشیل کرنچ آ جاتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے بچیاں سوچتی ہوں میں تو اسکارف بھی پہنتی ہوں اماں کے کہنے سے، میں اماں کے پسند کے اسکول میں بھی پڑھتی ہوں، پھر بھی مجھے اچھے فرینڈس کیوں نہیں ملتے، پھر بھی میری ہر بات کیوں نہیں قبول ہوتی. اٹس اے ویری کامن تھنگ جو ہم میں سے ہر ایک کے دماغ میں آتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کیوں اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا؟ دیز آر دی تھنگز ہم کامنلی سوچتے ہیں نا. تو جو صحابہ شہید ہوئے ان 40 لوگوں کے جبل روما کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور صحابہ کو کوئی قصور تھا؟ ٹیکنیکلی کوئی قصور نہیں تھا،
لیکن وہ جو شہادت کا ان کو ملا موقع، کیا اس سے بہتر کوئی چیز تھی؟ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں تھی. اس لیے کہ شہداء کے لیے آپ نے کئی احادیث پڑھی، خاص طور پر وہ شہید جو اللہ کے راستے میں دشمن سے لڑتے ہوئے مارا جائے. There are lots of level of شہادت. ایک شہادت کا لیول وہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے کسی دنیاوی کام کے لیے نکلا لیکن اس نے اپنے شریعت کے دائرے کو مینٹین کیا ہوا تھا. ہم یہاں آتے ہیں الحمدللہ، آپ اللہ کی بات سننے آ رہی ہیں، اللہ کی بات بتانے آ رہی ہیں، راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، دیٹ ول بی لیول آف شہادت. ایک انسان خدا نہ خواستہ جل کر مر جاتا ہے، دیٹ ول بی لیول آف شہادت. ایک ڈوب کر مر جاتا ہے، اٹس اے لیول آف شہادت. اور ٹاکنگ اباؤٹ سوسائڈ، آپ نے ڈوبکی لگا دی اور اس کے بعد میں خود سوسائڈ ہے. سوسائڈ بالکل حرام ہے دین کے اندر. لیکن اگر کسی کی ایسی سرٹن ڈیتھ آتی ہے، ڈوب کر ڈیتھ ہو گئی ہے، جل کر ڈیتھ ہو گئی، دس از اے لیول آف شہادت. بٹ دا ہائیسٹ لیول آف شہادت جو کہ اسلام کے اندر ڈیفائن کی گئی ہے وہ ہے میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں لڑتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جانا. اور ایسے شہید کے لیے آتا ہے کہ ایسے شہید سوائے اس کے یہ تمنا کرے گا کہ مجھے پھر زندگی دی جائے اور پھر میں اسی طرح سے شہید ہوں، اس کے علاوہ وہ اپنی دنیا میں آنے کی کبھی تمنا نہیں ہے. That's the level. اللہ نے ان لوگوں کو جن پر آزمائش آئی ان کو تو دنیا سے بہتر جگہ دیتے. ہماری ڈیفینیشن آف گڈ اینڈ بیڈ سیٹ اور پراپر نہیں. ہمارے لیے ڈیفینیشن آف گڈ کیا ہے؟ جو میں چاہوں دنیا میں وہ مل جائے. دس از آور ڈیفینیشن آف گڈ. جو ہمیں برا لگتا ہے وہ ہماری زندگی میں نہ آئے، دس از آور ڈیفینیشن آف بیڈ. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے ہمیں کچھ اور سمجھانا چاہے اور ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تم پر اپنی بھی ذمہ داری ہے اور تم پر آس پاس کی بھی ذمہ داری. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہاں تو میں گناہ کرتی ہوں نا، اما آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بہت سی بچیاں، بہت سے بچے ایسے ہیں جو بہت اوپنلی کہتے ہیں مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. آپ نے سمجھا دیا، میں نے سمجھنا ہوگا میں کر لوں گی یا پھر کچھ عرصے کی بات کر لوں. دیٹس دا پوائنٹ. ماں نہیں چھوڑ سکتے. اور جو بچہ ہے اگر وہ یہ بات اور یہ اپروچ سوچ رہا ہے تو یاد رکھے اس کا گناہ، اس کی غلطی، اس کا امپیکٹ نہ صرف اس کی اپنی ذات پر آئے گا، اس کے ماں باپ، اس کی فیملی اینڈ اوور آل اور امت پر بھی آئے گا. میں نے بھی آپ کو ایک دعا بتائی کہ سلف دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے پیوریفائی کر دے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ہمیں گناہوں سے پیوریفائی کر دے جن گناہوں کی وجہ سے رسول اللہ کی امت پر ابتلا آتے. These are the points. اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم غلطی کرتے ہوئے رک سکتے ہیں. کاؤنسلر ہو سکتا ہے لیکن ہم غلطی کرتے ہوئے رک جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. آپ پوری سیرت رسول پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا، بٹ دیر آر ٹو میجر فیکٹرز جو سمجھنے کے ہیں. جب آپ دین کی تبلیغ کریں، دین کی تبلیغ غصے سے ہوتی ہے. سارے طور پہ آپ دو آپس میں بیٹھے یہاں پر جو ہے وہ کان میں باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. میں تو بولوں کیا ہو رہی ہے، چلیے اپنا منہ ادھر کریں اور اپنا منہ ادھر کریں. اس طرح تو نہیں ہوگا نا. دین کی تبلیغ ایسے نہیں ہوتی نا. ڈنڈا مار کے دین کی تبلیغ نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انجسٹس نظر آتا تھا آپ اصلاح کے لیے قدم اٹھاتے تھے. آپ مینشن کرتے تھے کہ بات غلط ہو گئی. آپ کو غصہ آتا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف غصہ آتا تھا جب اللہ کی حد ٹوٹتی تھی. صرف اس وقت غصہ. آپ نے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا ایز اے پرسنل وینڈیٹا، ایز اے پرسنل ایجنڈا. آپ نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. وہ عورت جو انٹینشنلی آپ پر کچرا پھینکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرتے تھے انٹینشنلی. آپ کی بیٹی آپ کے اوپر آ کر چائے یا کافی گرا دیتے ہیں، چلو اوپر کی سائڈ پر ہی گرا دیتے ہیں. تو بچی نے انٹینشنلی گرائی یا ان انٹینشنلی گرائی؟ 120% شور کہ ان انٹینشنلی گر گئی، انٹینشنلی نہیں گرائی. مگر ہمیں غصہ آتا ہے یا بچیاں بیٹھی ہیں، آپ کی میڈ آ کر آپ کے پاس جو ہے وہ ٹرے ایسے رکھتی ہے کہ آپ کی اس ٹرے کے کچھ اسپاٹ آپ کی کاپیز پر آ جاتے ہیں. غصہ آتا ہے. اس نے انٹینشنلی تو نہیں کیا نا. ہمارا غصہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا، صرف اللہ کی حدود ٹوٹنے پر ہوتا تھا. اینڈ سیکنڈ امپورٹنٹ فیکٹر،
جب اللہ کی حدود ٹوٹنے پر ہوتا تھا تو آپ ابیوسو نہیں ہوتے تھے. آپ کے چہرے کا رنگ ضرور بدلتا تھا لیکن آپ کے الفاظ اور آپ کی ٹون اور آپ کا فیشل ایکسپریشن اور آپ کی باڈی لینگویج کنٹرول ہوتی تھی. یہ چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں. اللہ کے رسول کے لیے عائشہ کیا کہتی ہیں؟ کانا بسامن تہاقا، آپ کانسٹینٹلی مسکراتے رہتے اور ہم کانسٹینٹلی فراؤن کرتے رہتے. مطلب گھر میں انٹر ہوں، خاص طور پر جب بچے اسکول سے انٹر ہوتے ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگوں کے اسکول کے ٹائمنگس کافی لمبے ہیں. جب بچے گھر میں انٹر ہوتے ہیں، امن کری تھی مسکرا کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا اماں بالکل بچے کو جو ہے وہ پک کرنے آ گئے ہیں، اماں بولے جا رہے ہیں اچھا بیٹا ٹیسٹ کیسا رہا، کلاس کیسی گئی، ہسٹری کی ٹیچر آئی تھی، میتھمیٹکس کی ٹیچر آئی تھی. جی 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 ہاں. اور وائس ورسا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچے بہت ایکسائٹیڈ ہے، اماں جو ہے وہ بہت بزی ہیں، اپنے فون میں لگی ہوئی ہیں اور اماں جو ہے ہاں بس یہ کر رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان بسامن ضحاکا، کانسٹینٹلی مسکراتے تھے، لوگوں کو توجہ دیتے تھے. اور جب آپ یہ کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے، دس از دی بیسٹ کمبینیشن. لیکن اگر میرے ماتھے پہ بل پڑے ہوں گے، آنکھیں میری الٹی ہو جائیں گی. آنکھیں الٹی ہوتی ہیں، آنکھیں کیسے الٹی ہوتی ہیں بچوں کو بتائیں. آئیز رول کیسے کرتے ہیں؟ جب کبھی میری بیٹی کرتی ہے، میں کہتی ہوں بیٹا کے اوپر اٹک گئے نا، کیونکہ ہم اپنی اتنی اسکیری باتیں کرتے ہیں. پھر تھوڑے دن جب نارمل ہو جاتے جب تک اس سے میری باتیں یاد رہتی. تو ہم جب ماؤں کو بتائیں، جب آپ کی بچیاں آنکھیں رول کریں آپ کے بیٹا اوپر اٹک جائیں گے، پھر دیکھنا تو کتنے خوفناک لگے. لیکن یاد رکھیں اگر کانسٹینٹلی ہمارا فیشل ایکسپریشن غصے والا ہوتا ہے، اگریسو ہوتا ہے، ہمیں اپنے الفاظ پر کنٹرول نہیں، ہمیں اچھی سافٹ ٹون میں بات کرنا نہیں آتا، تو پلیز پہلے یہ سیکھیے پھر دوسروں کو برائیوں سے روکیے. یہ کہنا آسان ہوتا ہے سب بہت برے لوگ ہیں، کسی کو میری سمجھ نہیں آتی ہے، سب بہت روڈلی بات کرتے ہیں، سب پالیٹیشینس بہت خراب ہیں، پورا پاکستان کرپٹ ہے، پوری دنیا ہی خراب ہے. آسان ہے نا کہنا. اب ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور جو خاتون اس میں نظر آ رہی ہیں آئینے میں، ذرا ان کو دیکھ کر بھی تھوڑا سا ان کا معائنہ کریں، وہ کتنا غصہ کرتی ہیں، ان کے فیشل ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں. اٹس ایزی ٹو پوائنٹ اے فنگر، لیکن اگر آپ نے اور میں نے اپنی اصلاح اور تربیت نہیں کی تو ہم لوگوں کو بھی برائی سے نہیں روک سکیں گے، اور ہم اپنی ذمہ داری کا ایک بڑا چنک کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے. اللہ نے ہم سب پر ذمہ داری ڈالی. یہاں پر جتنے بھی اس وقت ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب کے کندھوں پر ایک ذمہ داری ہے. اور خاص طور پہ جو اسکول سے گریجویٹ کر رہے ہیں، جو اسکول کا حصہ ہے، اور وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا ہے، آپ پر تو ڈبل ذمہ داری ہے. اس لیے آپ نے اسلامک اسکولنگ کے اندر اپنے بچوں کو تربیت دی ہے. یہ بچے جب باہر معاشرے میں نکلیں تو ان کی میجر پرائڈ، اس یوتھ کی میجر پرائڈ اسلام ہونا چاہیے. اسکول کا ہر بچہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلے that they will flourish Islam in whichever profession they will go. سارے بچے مسجد میں جا کے نہیں بیٹھیں گے، سارے مسجد کے امام نہیں بنیں گے جو لڑکے ہیں، ساری بچیاں مدرسوں میں نہیں جائیں گے. بٹ دا پوائنٹ از آپ کے اس ڈیسیژن سے، اسکول میں آنے سے آپ کے بچے کو جو تربیت مل گئی ہے، that's the basic تربیت. انشاءاللہ آپ کا بچہ جس فیلڈ میں جائے، میڈیسن میں جاتا ہے، فائنانس میں جاتا ہے، کامرس میں جاتا ہے، انجینئرنگ میں جاتا ہے، آرکیالوجی میں جاتا ہے، کسی بھی سائڈ میں جاتا ہے، آپ کا بچہ should be the representative of اسلام. یہ چیز اگر ہم بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ود ان دس ٹائم آف 30 to 40 years انشاءاللہ. اس وقت اس قوم کو محنت کرنی پڑے گی، آپ بھی اور میری نسل کو محنت کرنی پڑے گی، بٹ ود ان دس ٹائم آف 30 to 40 years انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی یونیک پرائڈ انشاءاللہ یوتھ پلس اسلام بن جائے گی. جو کانفیڈینس آپ فلٹر ڈاؤن کریں گی وہ کانفیڈینس ان کے اندر ریفلیکٹ کرے گا. اخلاق سنواریے، اپنی ذات کی فکر کیجیے. ڈیفینیٹلی علیکم انفسکم، نو ڈاؤٹ. میں خود نمازیں نہ پڑھوں، میں خود بے خدمتوں پر نہ ہوں، اور میں سب کو جو ہے وہ درس دیتی پھروں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیراڈاکس ہے جس کو میں سمجھی نہیں. دین کی خوبصورتی باہر خود بخود پھیلے گی جب آپ نے اس دین کی خوبصورتی کا 1% اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہو. خود بخود ہے، یہ اللہ کا دین ہے نا، اللہ آگے پھیلاتا ہے. آپ کی اور میری پرائرٹیز خود سیٹ ہوں گی. کیا ہماری پرائرٹیز آج سیٹلڈ ہیں؟
ہماری پرائرٹیز آج سیٹل نہیں ہیں. اور میں ماؤں سے ریکویسٹ کروں گی پلیز اپنی پوزیشن سنبھالیے. جب جنگ ہوتی ہے تو ہر ایک کو اپنا ایک پوزیشن ایک مورچہ سنبھالنا ہوتا ہے نا. It's a time of a media war. It's a time of a social injustice war. It's a time of a fashion war. جو فیشن کہتے ہیں بچیاں کرتی کہ نہیں کرتی؟ میں بھی نہیں کرتی. جو فیشن کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. تو ایسے میں ہر ایک کو اپنی پوزیشن سنبھالنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ جنگ کے حالات صرف ایک میدان میں کھڑے. اب 2018 ہے, آپ کی اور میری جنگیں ویسی نہیں ہوں گی کہ جس میں میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہو کر ہو رہا ہے. اٹس اے ڈفرنٹ ڈائمینشن آف اے وار. اس وقت اسلام کے اوپر ہر طرح سے حملے ہو رہے ہیں. اس وقت کیا آئیڈیولوجیکل وار ہے؟ اس وقت کیا اسلام کی ریلیجیس وار چل رہی ہے؟ کیوں مسلمان اتنے امبیرس مسلم ہیں؟ بیکاز ان کو پتا ہے کہ دنیا میں جہاں مسلمان ہوں گے ان کو بلی کیا جائے گا, ان کے ساتھ ایک ریسسٹ ایٹیٹیوڈ رکھا جائے گا, ان کو رسپیکٹ نہیں دی جائے گی, الٹا ان کے لیے حالات کو ٹف کیا جائے گا. اس لیے مسلمان جو ہیں وہ سارے مسلم بن رہے ہیں. ایسے میں چند مسلمان ہوں گے بہت کم پرسنٹیج کے جو اسلام کی کمانڈ کو اپنی ایک پرسنل چیز سمجھیں گے, جو اسلام کو اڈاپٹ کرنا اپنا پرسنل فائدہ سمجھیں گے, جو یہ سمجھ جائیں گے کہ میں نے اس گردہ میں اسلام کو کھڑا کرنا. کوئی آپ کی اماں کو دھکا دے کے چلا جائے اور آپ کی اماں مڈل آف دا روڈ گر جائے, اب ایک گری لائن خود ہی اٹھ جائیں گے. ایسا تو نہیں کرتی نا اولاد, کتنے بھی نافرمان کیوں نہ ہو, کتنے بھی انڈیفرنٹ کیوں نہ ہو. ماں گر جائے راستے میں تو اولاد آتی ہے فوراً اٹھانے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے اگر دین گرا ہوا ہے, کسی کو دین کی قدر نہیں ہو رہی کہ ہم آگے بڑھیں اور ہم اس کو تھامیں. پوری دنیا, پورا معاشرہ, پورا شہر, پورا خاندان گوئنگ آؤٹ آف ہینڈ فرام اسلام, بالکل شریعت کے دائرے سے باہر ہے. ان کی شادیاں, ان کی انجوائمنٹ, ان کے انٹرٹینمنٹ, ان کے فرینڈ سرکل, ان کے ہینگ آؤٹس آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اگر آپ اس کے اندر بلینڈنگ نہیں کر رہی, دس شوڈ بی یور پرائڈ, دس شوڈ ناٹ بی یور ایمبیرسمنٹ. دیٹس دا مائنڈ سیٹ جس کو بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ ماں بناتی ہے. اسکول بنا رہے ہیں, اسکول کی 8% ریسپانسبلٹی. آئی ہیو ویری اسٹرانگ کنوکشن 1% اسکول کی ریسپانسبلٹی ہے, 99% ماں باپ کی ریسپانسبلٹی. 99% بیکاز obviously اس اسکول کے اندر بھیجنا بھی کس کا ڈیسیژن تھا؟ اب بھی ڈیسیژن تھا نا. جو لوگ اپنے بچوں کو اس طرح کے اسکولس کے ہونے کے باوجود یہاں نہیں بھیج پاتے, ایک ٹائم تھا جب اسکولس نہیں تھے, جو نہیں بھیج پاتے جبکہ اسکولس ہیں, ان کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے. جب بچہ لیبر روم سے باہر آتے ہیں, نرس لے کر آتی ہے, بچہ کہتا ہے اماں مجھے فلاں اسکول میں ڈالنا تھا, بتایا تھا مجھے ریپلیسمنٹ اسکول میں ڈالنا تھا. بچہ بولتا ہے, پیرنٹس کی چوائس ہوتی ہے. پریگنینسی میں آپ کو رجسٹریشن کرانی ہوتی ہے بہت سے اسکولس کے اندر, ورنہ آپ کے بچے کو وہاں ایڈمیشن نہیں ملتا ہے. اٹس یور چوائس. 99% ماں باپ کو اپنے بچوں کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ میری محنت دیکھے گا, اینڈ ریزلٹ بھی دیکھے گا. آپ کا بچہ آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے اسلام کا فلیگ بیئرر بن جاتا ہے, الحمدللہ. نہیں بنتا تو آپ کی کوشش ضائع نہیں ہوگی. Keep a firm faith on اللہ سبحانہ وتعالی. میرے بات سے ہی میری بھی ایک نسل کے بعد سے ہی انشاءاللہ اسلام پروموٹ ضرور ہوگا میری نسل سے, کیونکہ آپ کی محنت اللہ ضائع نہیں کرے. That's the time to set the priorities of your children. کانفیڈینس دیں, مت ڈانٹیں. جب ان کا دل کرتا ہے کسی ایسی جگہ پر جانے کو جہاں باقی سب کزنس جاتے ہیں, اگر آپ نہیں جا رہے تھے, مثال کے طور پہ سب بچے جو ہیں وہ سینما جا رہے ہیں, کوئی مووی دیکھنے بالی ووڈ کی, ہالی ووڈ کی. دس از اے کامن ٹرینڈ. روکنا مشکل ہو گیا ہے ماں باپ کا. فرینڈس کے ساتھ سب جا رہے ہیں, ناردرن ایریا سب چلے گئے, پورا گروپ ناردرن ایریا جاتے ہیں. 18 سال 19 سال 20 سال کے بچے, اور بغیر ماں باپ کے, بغیر سپرویژن کے ہم 6 دن کے ٹرپ پہ ناردرن ایریا سے. مجھے نہیں ہضم ہوتی ہیں باتیں. I'm so sorry. ویری کنزرویٹو مدر. مجھے نہیں ہضم ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ بیٹیوں کے معاملے میں تو بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی. ایکوالٹی ہے, اسپرچل ایکوالٹی ہے, ہیومن ایکوالٹی ہے, ڈیفینیٹلی ہے, نو ڈاؤٹ. But there are certain rules and regulations of Islam. There are certain rule allocation in Islam. ہر چیز پر آپ بیٹی کو بالکل ایگزیکٹ بیٹے کے برابر لا کر نہیں کھڑا کر سکتے. آپ اپنی بیٹے کو بھیجتے ہیں جو کہ 24 سال کا ہے 8 دن کے ٹرپ پر ناردرن ایریاز, اور 22 سال کی آپ کی بیٹی کہتی ہے مجھے بھی بھیجیں, اس لیے کہ بھائی کو بھیجا ہے آپ.
آپ کا دل دھک دھک کرنا شروع ہو جائے گا اندر سے. مائیں کہتی ہیں ہاں صحیح تو کہہ رہی ہے, شاید مجھے بھیج دینا چاہیے. Because I want to adjust within the time frame, within the standards of the society, جو so called آج کی society کے بن گئے. Think from your religious perspective, think from your spiritual perspective. کس سے شرمندہ ہوتے ہیں, کس سے ڈرتے ہیں؟ وہ رب جو اوپر بیٹھا ہے, جس نے ایک ایک سانس مجھے دی ہوئی ہے, جس نے چلنے کی توفیق دی ہوئی ہے, جس نے سوچنے کے لیے انٹلیکٹ دی ہے, اس نے آپ کو اور مجھے ایک اچھا جیتا جاگتا پڑھا لکھا مسلمان انسان بنایا. اپنے بچوں کو سمجھانا ہمارا کام. سیٹ دیئر پرائرٹیز, سیٹ دیئر پرائرٹیز. اگر آپ کا بچہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو غلط ہے, آپ کی بچی کہتی ہے میری ساری فرینڈس جو ہے وہ میوزک کانسرٹ میں جا رہی ہیں, لیٹ می گو, جانے دیں گے؟ ہاں چلو آج چلی جاؤ, کل مت جانا. دیز آر دا ڈیفینیشن جو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ جو یہاں مائیں بیٹھے ہیں, آئی ایم شیور آپ کے بچے ابھی ارلی ٹین ایج میں یہ ہوں گے. آپ کا بچہ 40 سال کا ہے, وہ obviously کسی ماں کا بچہ 40 سال کا ہے, ماں نہیں روک سکتی اس کو. That's a different ball game. بیٹا 40 سال کا ہو گیا اور اب اماں کو دین کی سمجھ آنا شروع ہوئی, آپ کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو کمرے میں بند تھوڑی کر سکتے ہیں, میں تمہیں بیسمنٹ میں گراؤنڈ کریں اور بتا تم باہر نکلو. یو کین ناٹ. 40 سال کے بچے کو تو نہیں کر سکتے آپ. اس وقت ٹائم ان بچوں کے دلوں میں, ان کے دماغوں میں ریلیجن کی پرائڈ بنا کر رکھیں. ان پر ریسپانسبلٹی ہے. They have extra responsibility on their shoulders. They need to set their priorities. ہمارے بچوں کی priorities صبح اٹھتے سال کیا ہوتی ہے؟ Generally, I'm not talking about these بچہ جو یہاں بیٹھے ہیں. I'm talking about a general پاکستانی بچہ, general کراچی کا بچہ. اس کی priorities کیا ہوتی ہیں؟ کچھ دن پہلے میں کسی بچے سے بات کر رہی تھی, 18 year old boy. تو میں نے کہا صبح اٹھتے سال priorities کیا ہوتے ہیں؟ کہتے کون سی جیل لگاؤں گا. مطلب مجھے لگا سب اس کا مذاق کر رہا ہے, میری اپنی فیملی کا بچہ. کہتے ہیں نہیں بتا کون سی لڑکی کو امپریس کروں گا. بیچارہ مذاق کر رہا تھا, مجھے جو بھی ڈالا, بٹ آبویسلی دماغ میں یہاں کچھ ہے ایسا تو جب بھی زبان سے نہیں کر رہا ہے نا. یا چلے اچھا نہیں آئے شانٹی چھوڑے, میں بس یہ سوچتا ہوں کہ آج فرینڈ کے ساتھ کہاں کس کیفیٹیریا میں ہینگ آؤٹ کروں بس. اور بس یہی ہوتی ہیں. ہاں جب ٹیسٹ ہونے والا ہوتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں, پھر پرائرٹی ٹیسٹ. That's it. Now imagine an 18-year-old of a Palestinian child. سوچیں کشمیری بچہ 18 سال کا, یا آپ کی عمر کی 18, 19 سال, 16 سال کی کوئی کشمیری لڑکی, اس کی کیا پرائرٹیز ہیں؟ میں کون سا میچنگ کا سوٹ پہنوں گی, اس کے ساتھ برانڈیڈ بیگ کون سا ہوگا, اس کے ساتھ میرے برانڈیڈ جوتے کون سے ہوں گے, اس کے بعد میں اپنے کن فرینڈس کے سرکل کے ساتھ جو ہے وہ کسی کیفیٹیریا میں آج میں ہینگ آؤٹ کروں گی, کس مال میں جا کے ونڈو شاپنگ کروں گی. دس از دا بیسٹ پارٹ آف ٹوڈیز یوتھ ان کراچی. بس کس مال میں جانا ہے, کیوں جانا ہے, ایسے ہم سب نہیں جانے. بس بس یہ پرائرٹی ہے. Think about that 18-year-old of a Palestinian child. اس کی کیا پرائرٹی ہے؟ اس کو اپنے گھر کو بلڈوز ہونے سے بچانا ہوتا ہے. Think about the Syrian child. اس کی صبح بولتی ہے اس ٹینشن کے ساتھ کہ پتہ نہیں آج جو ہے وہ ٹروپس آ کر ہمارے گھر کو ٹینک سے تباہ کر دیں گے, پتہ نہیں آج زندہ ہوں گے کل تک یا نہیں ہوں گے. These are their priorities. اور ہمارے بچوں کی پرائرٹی کیا ہے کہ اگر اپنی پسند کی شرٹ نہ دلائی جائے ان کے پسند کی برانڈ کی, تو رو کر جو ہے سارا دن گزار دیتے ہیں. لٹرلی ایک دن میں 400 بچہ دنیا میں قتل کر دیا جاتا ہے. These are our priorities. اور ہم کہتے ہیں ہاں صحیح ہے نا, مسلمان بھی رہو, دنیا بھی سنبھالو, دین بھی سنبھالو. Yes, it's a good combination. But feel your responsibility. جس کو جتنی عقل ملے, جس کو جتنی لگژریز ملی, جس کو جتنا کمفرٹیبل لائف سٹائل ملا, اس سے اتنا زیادہ دین کی پرائڈ ایکسپیکٹڈ, اس سے اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے, اس کا اتنا سخت حساب ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گئی جو ہماری عقل اتنی تیز رکھتی ہے, اماں کے پاس نیا فون آتا ہے تو اماں کو 4 دن لگتے ہیں اس فون کو سمجھنے میں. بچہ 1 گھنٹے میں پورا فون ڈی کوڈ کر دے گا. ایپ ڈاؤن لوڈ بھی کر دیا, یہ بھی کر دیا, وہ بھی کر دیا, پاسورڈ بھی لگا دیا, آپ اکاؤنٹ بھی بنا کے لے لیں. اماں کو آتا بھی نہیں, آتا بھی ہے تو اماں کا پروسیسر سلو ہے نا, عمر بڑی ہو گئی ہے, ایکسپوجر اتنا نہیں ہے, تو اماں کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے جو اتنا تیز تیز عقل چلتی ہے, کوئی بھی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو اماں سے پہلے کس سے پوچھتے ہیں کمپیوٹر کھول کے؟ گوگل سے. کھٹ
سے گوگل پہ ڈالا اور انفارمیشن نکل کر آ جائے, فوراً سے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا, فوراً سے سافٹ ویئر اپنا جو ہے اس کو آپ نے ریفریش کر لیا, فوراً سے اپنے سافٹ ویئر کو آپ نے جو ہے وہ اپ گریڈ کر دیا. یہ جو اتنا تیز تیز عقل چلتی ہے, اس کا سوال ہوگا کہاں چلتی تھی عقل؟ نیٹ فلکس ڈاؤن لوڈ کرنے میں, یا کسی یوٹیوبر کو فالو کرنے میں, یا جلدی جلدی آڈیو فیس بک آڈیوز کو اپلوڈ کر کے واٹس ایپ پہ ٹرانسفر کرنے میں؟ اللہ پھر پوچھے گا اچھا اور کہاں چلتی تھی؟ کیا جواب دیں گے اللہ؟ جو شریعت کے دائرے میں انجوائمنٹ ہے اس کو کیجیے, جو شریعت کے دائرے کی انٹرٹینمنٹ ہے اس کو کیجیے. اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ واٹ کمز ود ان شریعہ, آسک یور مدر. اور اگر اماؤں کو بھی نہیں پتا کہ ود ان شریعہ انٹرٹینمنٹ کیا ہے, جوائن کلاسز, علم حاصل کریں. جب تک ماں کے پاس علم نہیں ہوگا, ماں اپنے بچوں کو صحیح راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں, رائٹ ڈائریکشن پر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ان بچوں کو وہ کانفیڈینس چاہیے. آپ لوگوں کو پتا ہے جب جراف مدر بچہ ڈلیور کرتی ہے, نیشنل جیوگرافک پہ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا, جب جراف مدر بچہ ڈلیور کرتی ہے, جراف کی ہائٹ آپ کی برابر کی ہوتی ہے یا آپ سے 3 ٹائم زیادہ ہوتا ہے, 4 ٹائم. جب بچہ ڈلیور ہوتا ہے تو جراف مدر کھڑی ہوتی ہے, اب بچہ ایک ہائٹ سے نیچے گرتا ہے, ایک تو گرا, جیسے وہ زمین پر گرتا ہے جراف مدر ایک کک لگاتی ہے اس کو, بیچارے کا سر چکرا جاتا ہوگا. ایک تو بیچارہ اتنا سافٹ سا, پھر اما نے کک بھی لگا دی, ایک کک لگاتی ہے, پھر تھوڑا سا کھڑا ہوتا ہے, کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے, ابھی تھوڑا سا بیچارہ وابلی لیگس کے اوپر کھڑا ہی ہو رہا ہوتا ہے, اما ایک اور کک لگاتی ہے. کیا سوچتا ہے بیچارہ؟ کبھی آپ اس کی ویڈیو دیکھنے لگتا ہے, بیچارہ سوچتا ہے بھائی اگر تو یہیں پڑا رہا تو ایسے ہی کک پڑتی رہے گی, بھاگو یہاں سے. تو کھڑا ہوتا ہے اور دوڑنے کی کوشش کرتا ہے انہیں وابلی لیگس کے ساتھ, اور جیسے ہی وہ 2-4 اسٹیپ لے کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, اما جا کے اس کو ہگ کر لیتی ہے, فوراً اپنی گردن اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہے. کیوں کر رہی تھی اما اس کو؟ اما نے اس کو 2-3 ککس کیوں لگائے؟ اس لیے کہ جب بچہ ڈلیور ہوتا ہے تو اس کا فلیش بہت نرم ہوتا ہے, اور لائن اور ہائنا کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے, وہ فوراً اسمیل کر کے پہنچ جاتے ہیں. اور مدر جراف ہر وقت اپنے اس بیبی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں پھر سکتے, تو وہ اس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے کک لگاتی ہے, تاکہ اگر کوئی خطرہ آس پاس ہو, کوئی لائن آ جائے, کوئی ہائنا آ جائے, تو یہ بچہ بھاگ کر اپنی جان بچا سکے. اس کک کی ہم سب کی اولادوں کو ضرورت ہے. ہمیں یہ نہیں کہہ رہی لٹرل کک, اٹس ناٹ اے لٹرل کک, لیکن حالات آس پاس خطرناک ہیں. اگر ہم جنگل میں نہیں رہتے, اگر ہمارے آس پاس لائن نہیں ہے, اگر ہمارے آس پاس ہائناز نہیں ہیں, we have such kind of circumstances جن کے اندر ہمارے آس پاس اتنے ہی چیلنجز ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو پریپیئر نہیں کیا تو وہ کسی نہ کسی کا ترنے والا بن جائے. It's time to wake up. It's time to spend a sensible life. صبح سے شام, شام سے صبح اپنے بچوں کو صرف اچھا پہنا دینا, اچھا کھلا دینا اور ایک چھت کے نیچے رکھ دینا. This is not the only responsibility. اچھا کھلانا اور ایک سرجن عمر تک کسی بچے کو گرو کرنا, یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے. جب بچہ چلنے پھرنے کے اور اپنا کھانا اکٹھا کرنے کے قابل ہوتا ہے تو ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ اور میں اشرف المخلوقات ہیں. آپ پر اور مجھ پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر ایسے انسان چھوڑ کر جائیں جو نہ صرف اس زمین کو فائدہ پہنچائیں, اس زمین کے رہنے والوں کو فائدہ پہنچائیں, بلکہ آپ کی اور میرے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے. قرآن میں آتا ہے نا, سورہ روم میں آتا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کیوں زمین پر فساد اور سمندر پر فساد برپا ہو گیا؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے, جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے اس کی وجہ سے. It's time to wake up. It's time to realize our responsibility. ہم پر اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے, اپنے آپ کو بیئر منیمم پر لائیے. آپ کے جو فرائض ہیں اس کو اڈاپٹ کر لیجیے. اور یہ جو آپ نے الحمدللہ اپنے بچوں کو اسکول کا حصہ بنایا, اور جس گیٹ اپ میں مجھے بچیاں اور آپ سب نظر آ رہے ہیں, یہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے, چاہے ہم کسی وقت بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں. Is this just as a school uniform or is it my religious pride? Should be my religious pride. آپ کے ہاں جدہ ایئرپورٹ پہ پہننا is lot more easier than at the terminal of America or England or Germany or Denmark. ڈینمارک میں جا کر میں اسکارف نہیں پہن سکتے, سب مجھے بولی کریں گے یا کوئی میرے پیچھے لگ جائے.
کیا ڈنمارک کا، جرمنی کا، فرانس کا اللہ کوئی اور ہے؟ کراچی کا اور جدہ کا اللہ کوئی اور ہے؟ اٹس یور ریلیجیس رائٹ. اپنے بچوں کو کانفیڈینس دینا ہوگا. جب کانفیڈینس کیسے دیا جاتا ہے؟ ڈسکس تھنگس ود یور چلڈرن. بیٹھیں ان کے ساتھ، بات کریں ان کے ساتھ. مائیں کہتی ہیں سننے کو تیار نہیں ہوتے. اٹس اوکے، آپ ان کی مائیں یا وہ آپ کی مائیں؟ بیٹھ جائیں. اچھا مائیں کہتی ہیں باہر آتے ہی نہیں کمرے سے، جب دیکھو کمرے میں بند، تو اماں چلی جائیں کمرے میں، اماں جا کر بیٹھ جائیں. اب یہ 9 بچے سارے اندر سے لاک کرنا شروع کر دیں کہ اماں نہ جائیں کسی بھی وقت. اماں کو پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہی جملے بولتے ہیں نا سب، ہنس رہے ہیں سب. یہ کرنا پڑے گا. تربیت وقت مانگتی ہے، اور مائیں ایک اینگل سے اپنے آپ کو پر امید رکھیں. جو تربیت کی کوشش آج آپ اور میں کریں گے، جس کے لیے آج آپ اور میں کمیونیکیشن کریں گے، جس کے لیے آج آپ اور میں ان کی تربیت اور ان کی ٹریننگ اور ان کا تزکیہ کریں گے، ایک اپنے آپ کو پریکٹیکل ٹارگیٹ دیں. اس کا امپیکٹ، اس کا اثر آپ کو 15 سال بعد نظر آئے گا. فوراً آتا ہے الحمدللہ، اٹس اے اسپیشل بلیسنگ. نہیں آتا تو ہمت نہیں ہارنی. کم سے کم جو میں آج سکھانا شروع کروں گی، اس کا امپیکٹ 15-20 سال کے بعد نظر آنا شروع ہوگا. اللہ ہماری زندگیوں میں ہمیں اس نعمت کو دکھائے کہ ہمارے بچے ریلیجس پرائڈ کے ساتھ معاشرے میں باہر پھیلیں، جن پروفیشنز کو اپنائیں، اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور آس پاس کے ماحول میں دین کو پھیلا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے اولاد کی تربیت کرنا آسان بنا دے، اور اللہ ہمیں دین کی اصل اسپرٹ دکھا دے. اللہ ان بچوں کو آپ کی پرائڈ، آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور اسکول کے لیے پرائڈ بنائے. اور اللہ تعالیٰ اس اسکول کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل کرے کہ جنہوں نے اپنے کریکولم کے اندر اسلام کو اپنا مین ایسپیکٹ بنایا ہوا ہے. اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ نصیب کرے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہمارے لیے اس دین پر عمل کرنا اور موت تک عمل کرنا آسان بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.